بنا سوچے سمجھے جو بھی زندگی گزارے گا اور اپنی مرضی سے گزارے گا وہ جائے گا جہنم میں۔ اور قرآن کی آیت جو ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ معبود وہ ہستی ہوتی ہے، دیکھیں بڑے مغالطے ہیں نام ہے، معبود ہم کہتے ہیں جس کے سامنے آپ ماتھا ٹیکیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی آپ بات مانیں وہ معبود ہے تمہارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کون ہیں اور کیوں ہیں۔ بہت ہی اہم سوال ہے، کسی اور مخلوق سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، سوال کسی سے نہیں ہوگا، مجھ سے ہوگا، آپ سے ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کو رسول بھجوائے گئے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا اور رسولوں سے بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم سے کیا پوچھے گا؟ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ یہاں پہ رک جائیے، ہم کیا جواب دے رہے ہیں رسول کو؟ دیکھیں یہ بات تو ہمیں احساس بھی نہیں ہے نا کہ کوئی جواب ہم سے طلب، یا یہ جو میں نے ابھی سوال کیا ہے کہ ہم کیا جواب دے رہے ہیں، ہم تو خاموش ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، نہ تیرے دین کو مانتے ہیں نہ تیرے نبی کے طریقے کو مانتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اور آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان، قرآن کی آیت ہے، انسان چاہتا ہے کہ یہ نافرمانی کی زندگی گزارتا رہے، آزاد رہے۔ ہم سب آزاد ہیں، پابندی کوئی نہیں پسند کرتا۔ یہاں تو غلام بننا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، لیکن ہم تو غلام بننا نہیں پسند کرتے۔ آپ دیکھ لیں، ہمیں اپنے نبی کے مکمل دین ہمیں قبول نہیں ہے، مکمل طریقہ نبی کا ہمیں قبول نہیں ہے، تو اس کو دیکھیں۔ لیکن موضوع جو ہے کہ ہم کون ہیں اور کیوں ہیں، دیکھیں ہم جو ہے وہ نہیں ہے، جو نظر آ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، اور یہی دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ میں تو وہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں۔ ہے دھوکہ کہ نہیں؟ عورت کہہ رہی ہے میں تو عورت ہوں، مرد کہہ رہے میں تو مرد ہوں، پھر بچہ کہہ رہے میں تو بچہ ہوں، ابھی تو میں بچہ ہوں۔ آپ دیکھ لیں ساری موت تک آپ یہ ظاہر کے خیال میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ بوڑھا کہتا ہے میری تو داڑھی سفید ہے اور بس اب چل چلاؤ کا وقت ہے، یہ آپ نے سنا ہے بوڑھوں سے، اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے۔ کہاں جا رہے ہو بھیا؟ کہیں نہیں جانا۔ تو یہ ساری زندگی ایک دھوکے میں ہم گزار دیتے، اپنی حقیقت کو جانے بغیر ہم زندگی گزار دیتے۔ تو اس کا میں پہلے بھی جو کہہ رہا تھا کہ اور کسی سے سوال نہیں ہوگا، سوال ہم سے ہوگا، مجھ سے ہوگا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھ کے سنی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے۔ یہ آپ گرامر کے، عربی گرامر کو دیکھیں نا، اس میں مبالغہ ہے، تاکید ہے، ضرور پوچھیں گے۔ تو ہمیں کوئی پوچھ گچھ کا احساس ہے اپنی عام زندگی میں؟ ہم تو بے فکری میں زندگی گزار رہے ہیں، ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کے یعنی خیال میں محو ہیں۔ تو دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا جو گزشتہ نشست میں کی، جانے بغیر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یقین جانیں آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ آپ جاگ جائیں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جاگنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں یوم یعد الظالم علی یدیہ،
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا، کاش میں رسول کے راستے پر چلتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کے ساتھ دوستی نہ بنائی ہوتی، اس نے تو نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا کہ چھوڑو بھئی، ملا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جانے بغیر اگر زندگی گزاریں گے، یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، اور ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، کیوں کہ اس کی قبر میں کسی اور نے نہیں لیٹنا۔ بچے تو قبر تک آئیں گے، دفنا کے چلے جائیں گے، بیوہ جو ہے گھر میں روتی رہے گی، 2-3 دن یہ ہوگا، بریانی اور بلاؤ خیر خیرات میں پکا کے کھا جائیں گے آپ، اور کوئی غم، کسی کو غم نہیں ہوگا، بس جانا تھا چلا گیا۔ اکثر جو زیادہ وہ ہوتے ہیں نا بوڑھے، چلو اللہ تعالی نے تکلیف سے نجات دے دی، جو ہوتے ہیں نا بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، چلو یار سکون ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک بہت بڑی غفلت ہے، اور نقصان کا سودا سورہ عصر کا مضمون ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے۔ وہ لوگ بچیں گے جو یقین کر لیا، جنہوں نے مان لیا، جان لیا اور مان لیا، اور پھر اس کے لیے زندگی گزاری، عامل الصالحات، اور صبر کی تلقین کرتے رہے اور حق پر قائم رہے، یہ لوگ بچ جائیں گے۔ یہ چاروں صفات ہم میں نہیں ہیں جو بچنے کی ہیں، نقصان سے بچنے کی جو 4 صفات ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا، کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے دنیا پر، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، آپ دیکھ لیں، یہی بس تذکرے ہوتے ہیں۔ اس نے یوٹیوب سے اتنے کما لیے، اس نے گھر لے لیا دبئی میں، اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، پیسے بھی دکھاتے ہیں جیسے کہ یہی منزل ہے۔ ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں، وہ اس میں بڑی کمائی ہے، اس کاروبار میں کمائی ہے، یہ کر لو، بیٹوں کو بھی ہم دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہے تو دوزخ ہی دنیا۔ دوزخ سے بچنے کا ایک راستہ ہے یقین اور عمل صالح، یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو بھی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے وہ جہنمی ہے۔ اس پہ آپ جتنی بھی بات کریں، بنا سوچے سمجھے، عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ سوچیں سمجھیں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ بنا سوچے سمجھے تو جانور زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ ہے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں۔ بنا سوچے سمجھے جو زندگی گزار رہے ہیں وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ ایک اور آیت ہے، اور آیت سے پہلے میں اس کا مدعا پڑھ دوں، جو بنا سوچے سمجھے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں، دین تو سوچ سمجھ کا آپ سے سوال کرتا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے، میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرت، دلائل سے، سوچ سمجھ کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے، تو کیا انہوں نے کوئی معجزے دکھایا کوہ صفا پہ چڑھ کے؟ سوچ سمجھ کی دعوت دی کہ لوگوں، تمہارے جو اعمال ہیں اس سے تو اللہ کا عذاب کا لشکر تم پہ متوجہ ہونے والا ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرو۔ آپ دیکھ لیں، معجزات دکھا سکتے تھے لیکن دکھائے نہیں، اللہ کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت علی وجہ البصیرت ہے، معجزات تو ٹھیک ہے ان کے ہیں، لیکن ڈیمانڈ جو ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی، جو قرآن میں ہے تذکرہ۔ خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، بنا سوچے سمجھے، بنا سوچے سمجھے جو بھی زندگی گزارے گا اور اپنی مرضی سے گزارے گا وہ جائے گا جہنم میں۔ اور قرآن کی آیت جو ہے، ارائیت من اتخذ ہواہ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے،
معبود وہ ہستی ہوتی ہے. دیکھیں بڑے مغالطے ہیں نا ہمیں. معبود ہم کہتے ہیں جس کے سامنے آپ ماتھا ٹیکیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی آپ بات مانیں وہ معبود ہے تمہارا. قرآن ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. سجدہ نہیں، سجدہ ہم نے کیا ہوا ہے دنیا کو. ظاہر کے سامنے سجدہ ریز ہے، جھکے ہوئے تو مفاد دنیا کے سامنے ہے. تو اور آئی من اتخذ الہہ ہواہ، معبود کا نام ہے اپنی خواہشات کو اپنا معبود، یعنی اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. کیا تم اس کے ذمہ دار ہو؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس شخص کے ذمہ دار ہو؟ یعنی نہیں ہو تم اس کے ذمہ دار اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ لوگ کوئی سمجھ سے کام لے رہے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ وہی بنا سوچے سمجھے میں نے کہا. تو نہیں، سوچ سمجھے بغیر زندگی گزار. انہم الا کالانعام، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے. بل ہم اضل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم